السلام علیکم، اب تک خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ ہیڈ لائن سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب جو کہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ کیونکہ بنیاد یہ یاد رکھنا کہ جب پیغمبر کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کسی کو ایمان لانے پہ، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نہ ان کی بیوی ایمان لائی، نہ ان کا بیٹا ایمان لایا، پیغمبر تھے اللہ کے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی نے ایمان لے کے آئی، تو اللہ کے پیغمبروں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا۔ تو جب آپ اس کی بیسس سمجھ جائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلیتوں سے وہ رویہ تھا، مکمل آزادی تھی۔ اور بڑی دیر تک آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں، نہ وہ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں، نہ وہ قرآن جانتے ہیں، نہ وہ سنت جانتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ماڈرن سٹیٹ تھی، کہ اس کے اندر جو کانسیپٹس تھے وہ سارے ماڈرن تھے۔ اور ایک مثال ہے، اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں، قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، بیٹے کی گواہی نہیں قبول کرتا قاضی۔ اب یہ کانسیپٹ سوچیں، خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں، اور حضرت علی مسلمان جانتے ہیں ان کو کیا مقام ہے، تو وہ کوئی تصور کرے کہ وہ کیسے ایک کیس کرتے ہیں اور کیسے ہار جاتے ہیں، سچ پہ کھڑے ہوں گے، لیکن قاضی ان کے بیٹی کی گواہی قبول نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت۔ آج ذرا دیکھ لیں، یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا، یہ جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آپ کانسیپٹ سمجھیں وہ کتنا بڑا کانسیپٹ تھا کہ ایک خلیفہ وقت بھی قانون کے نیچے۔ آج آپ تماشا دیکھیں پاکستان میں، بڑے بڑے جو کہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں، جو پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے، وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ثابت کرتے جا کے ڈاکیومنٹ سے کہ جناب میں بے قصور ہوں۔ میں نے 9 مہینے عدالت میں 60 ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے۔ میں تو باہر سے کمائی کر کے پیسے پاکستان لے کے آ رہا تھا، میں تو پاکستان پیسے لے کے آ رہا تھا، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر جا رہے ہیں۔ میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں، میں جواب دہ ہوں۔ اسلام میں قانون کے اوپر کوئی نہیں۔ حضرت عمر سے عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کپڑے آپ نے کدھر سے خریدے، کدھر سے پیسہ آیا؟ اور یہاں جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر 10 سالوں میں 24,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھایا ہے، ان سے جب جواب طلب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہو گئی ہے۔ ماڈرن کانسیپٹس ہیں، ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ملک، جو جتنے ہمارے ملک کے آج مسئلے ہیں، ہم وہ جو مدینہ کی ماڈرن سٹیٹ کے اوپر ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ان کے مثال پہ چلو، ہم اس سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ یہودی شہری کیس جیتا ہے خلیفہ وقت کے ساتھ، نمبر 1 رول آف لا، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے، لیکن نمبر 2 کہ ایک عام شہری، ایک اقلیت، اس کو وہ حق تھا، اس کو پوری طرح ایک معاشرہ حق دیتا تھا، پوری طرح وہ ایک مکمل شہری تھا، ایک ریاست کا شہری تھا، رائٹس تھے اس کے پورے کہ وہ چیلنج کر سکے خلیفہ وقت کو۔ یہ سوچیں، آج چھوڑیں پاکستان، ہم تو اب پیچھے چلے گئے ہیں۔ آپ باقی دنیا میں دیکھیں، کتنی دنیا کے ملکوں میں اس طرح ہو سکتا ہے آج؟ آپ مجھے بتائیں جو آج ماڈرن سٹیٹس ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ماڈرن سٹیٹ میں بھی آج یہ ہو، جو ویسٹرنائز سیولائز سٹیٹس ہیں، کہ ایک اقلیت جا کے ملک کے صدر یا سربراہ سے کیس ہار جائے، جیت جائے؟
मॉडर्न स्टेट थी। कॉन्सेप्ट्स देखें, क्यों वो इतना बड़ा वो सिविलाइजेशन इकट्ठा हुआ था, क्योंकि सारे जो अक़लियतें थी वो स्टेक होल्डर्स थे, वो उस रियासत को कबूल अपनी रियासत समझते थे, उनकी स्टेक थी उसके अंदर, जो मुकम्मल शहरी थे, हकूक थे पूरे। हमने पाकिस्तान को इन कॉन्सेप्ट्स, हमारी आइडियल क्या है, उस स्टेट की तरफ जाना जिसके असूलों के ऊपर एक कौम खड़ी की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दुनिया की इमामत की थी। सिविलाइजेशन, साइंस, सब में दुनिया में आगे निकल गए थे। तालीम के ऊपर जो उन्होंने जोर दिया, हम देखें कितना हमारा तालीम का क्या हाल है। अभी मेंशन आपने किया कि अक़लियतों के लिए तालीम, तो तालीम है किधर? 50% तो हमारे लोगों को अनपढ़ हैं इस वक्त। सबसे हिंदुस्तान यानी बड़े सगीर में सबसे पीछे रह गए हैं। जो भी अभी आपने कॉन्सेप्ट आप बात की कि अक़लियतों के हकूक़ की बात की, जो अभी मसलों की बात की, वो सारे मसले रूल ऑफ लॉ हैं। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमें जो ये जद्दोजहद करनी है मदीना की रियासत की तरफ, इसमें रूल ऑफ लॉ अगर आ जाए, ज्यादातर आपके मसले खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब कानून की बालादस्ती नहीं होती, तो कमजोर के लिए एक कानून होता है, ताकतवर के लिए दूसरा कानून होता है। और इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून ताकतवर के लिए दूसरा कमजोर के लिए। हमारी तबाही का सबसे बड़ा सबब यह है कि 24,000 अरब रुपए का 10 सालों में इस मुल्क को मकरूज किया है, और वो जवाब नहीं दे रहे। उनके लिए अगर जेल में है तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। बेचारे आम आदमी 70% पाकिस्तानियों के घरों में एयर कंडीशन नहीं है, उनको जेल में एयर कंडीशन मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है वहां। जो ज्यादा जुर्म करता है उसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं। ये याद रखना, ये जो एक उनकी हदीस है वो आज पाकिस्तान पे अप्लाई करती है, और वो अप्लाई करती है हर कमजोर तबके पे। सिर्फ ये नहीं कि अक़लियतों का हुकूक नहीं है, गरीब का यहाँ आम आदमी का क्या हुकूक है। गरीब खड़ा होता है जाके अदालत में ताकतवर के खिलाफ, कितने गरीब केस जीत सकते हैं, सोच भी नहीं सकते केस करने का। हर जगह जो हमारी जद्दोजहद है अपने नीचे तबके को ऊपर उठाना। पाकिस्तान में 43% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। ये सारे कमजोर बच्चे घरानों के, जो अपने ना पूरे कद पे पहुंचते हैं, ना अपने वो उनका ब्रेन ग्रो करती है। तो वो क्या है? वो सारे हैं, उसमें सारे हैं, सारा कमजोर तबका है। हर तबका, हर इलाकों के जो कमजोर तबके, वो सारों पिसे हुए हैं। हमारी जंग ये है, हकूक की जंग है, राइट्स की जंग है, कानून की बालादस्ती की जंग है। और ये रिफ्लेक्ट करती है कि जब हमारी अक़लियतें जो कमजोर तबके से हैं, जो गरीब हैं, वो पिस जाती है, उनको नहीं हकूक मिलते, कोटा नहीं मिलता उनका। तो ये जो ओवरऑल मैं आपको सिर्फ इस दिन ये कहना चाहता हूं कि हमने पूरी तरह इस मुल्क को एक मॉडर्न स्टेट बनाता है, जो मॉडर्न स्टेट मदीना की रियासत की लाइंस पे थी, जो आज भी जिनको हम मॉडर्न स्टेट भी कहते हैं, वो उन उसूलों के ऊपर नहीं चल सके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब चलवाए थे। और उसके अंदर इंसानों की प्रोटेक्शन है। याद रखें, इस्लाम के अंदर रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, आलमीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन, सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे, रहमतुल मुस्लिमान नहीं, यानी इंसानियत को इकट्ठा करने के लिए आए थे। सब इंसानियत को, और इकट्ठा कैसी होती है इंसानियत? जब सबके हुकूक प्रोटेक्ट होते हैं। क्यों स्टेट, अगर बलूचिस्तान में लोग हैं जिधर 70% लोग गुर्बत की लकीर ऊपर या नीचे हैं, अंदरून सिंध के अंदर ये हालात है, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, ये पीछे पीछे रह गए लोग, वो क्यों पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? जब उनको कोई स्टेट ही नहीं पूछती, जब उनका स्टेक ही कोई नहीं है स्टेट के अंदर। कबायली इलाके के अंदर पहली दफा हमने सबसे ज्यादा फंड्स इंजेक्ट किए वहां, क्योंकि पीछे रह गए हैं वो लोग। वहां लोगों को उनको क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेंगे जब पाकिस्तान की स्टेट उनकी परवाह नहीं करती? उसी तरह अक़लियतें हैं,
اقلیتیں جب ہم ان کی اسٹیٹ کی پوری پروٹیکشن دیں گے, ان کو ایکول شہری بنائیں گے, ان کی عبادت گاہوں کو, ان کی دین کو, ان کو موقع دیں گے جو ہمارا دین کہتا ہے. قائد اعظم نے 11 اگست کو کوئی نئی بات نہیں کی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے وہ تقریر کی تھی. کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کی عبادت گاہ آپ آزاد ہیں, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آزاد کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کوئی پابندی لگائی تھی. تو ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ یہ جو پروسیس ہے, مدینہ کی سٹیٹ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی, ایک پروسیس ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ذہن بدلتے ہیں. ہم نے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا کام کرنا ہے کہ ہم نے مدینہ کی سٹیٹ کو ایک انٹلیکچول لیول کے اوپر لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے. لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ ملک کس بیسس پہ بنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی, قوم ایک نظریے کے بغیر ختم ہو جاتی ہے. کیوں کوئی ملک میں حصے میں پاکستان کا حصہ بنا چاہے؟ جب ایک کامن ویژن ہوتی ہے, جب سب کے لیے ایک سٹیک ہوتا ہے, جب سب کہتے ہیں یہ میرا بھی ہے پاکستان, جب مسیح برادری, جب ہندو, جب بھائی, جب کلاش کے لوگ, جب سکھ, یہ جب سب کہتے ہیں ہمارا بھی پاکستان ہے, وہ ملک مضبوط ہوتا ہے, مضبوط تکڑا ہوتا ہے ملک. اور آخر میں یہ اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا, ہم پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کرتارپور کا کیا سکھوں کی کمیونٹی کے اوپر کیا, یعنی وہ ان کا مدینہ تھا اور ننکانہ صاحب ان کا مکہ تھا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا. تو مجھے جب پتا چلا تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنے اوپر لیا کہ اگر مسلمان کو, اگر ہمارے لیے مشکل ہو مدینہ اور مکہ جانا, ہمارے لیے کتنا بڑا عذاب ہے. تو وہ 4 کلومیل دور بارڈر ہے اور وہ وہاں سے دور سے دیکھ رہے ہیں, ایک کوئی انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہو, اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں کرتارپور, کیوں نہیں ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے. تو انشاءاللہ یہ ایک بیگننگ ہے. آپ کو کرتارپور جب گرو نانک کی 550 برتھ ڈے ہے, ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو, سکھ کمیونٹی کو, اور اس کے بعد مسلسل آپ کے لیے ننکانہ صاحب بھی اور ادھر بھی پوری آپ کے لیے ڈیولپ کریں گے. آپ کے جو عبادت گاہیں اور جو پروٹیکشن ہیں جو آپ کے لیے وہ مقام رکھتی ہیں جو ہمارے لیے مکہ مدینہ رکھتی ہیں. اور میں وہ بھی اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی سکھ کمیونٹی کو بھی, اپنی مسیح برادری کو بھی, کلاش کمیونٹی, جتنی بھی بھائی, جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے آپ کی عبادت گاہوں کو پوری پروٹیکشن دیں گے, بلکہ آپ کے لیے ڈیولپ کریں گے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, اور اپنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کریں گے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے, جن کو یہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں کہا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اور ہمیں حکم دیا ہوا ہے, قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ جس عبادت گاہ میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ہر قوم کو اپنی شریعت دی ہوئی ہے, ان کو پروٹیکشن دی جائے. انشاءاللہ آپ کو پوری پروٹیکشن بھی دیں گے. آپ کو آگے بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ یہ سارا جو یہ جو کس سے میں کہوں کہ یہ جاہلیت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دین کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے, نہ لوگوں کو پوری طرح سمجھ ہے اپنی قرآن کی, اور اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے صحیح معنی میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھایا ہی نہیں ہے, جو انشاءاللہ ہماری حکومت پوری طرح اس کے اوپر ریسرچ بھی کروائے گی, اسکالرشپ بھی کرے گی, اور سب کو بتائے گی کہ ہماری ویژن کیا ہے, کون سا آئیڈیل ہم چاہتے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں, روڈ میپ کیا پاکستان کا. اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا یہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں مدینہ کی ریاست پر PhD ہونی چاہیے. مسلمانوں کے لیے ایک ہی ماڈل ریاست ہے اور وہ ہے مدینہ کی ریاست.
ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل راہ ہیں۔ آج کی جدید ریاستوں کو دیکھیں تو آپ میں ان کو کئی چیزیں ملیں گی جو مدینہ کی ریاست میں تھیں۔ ہماری جنگ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے، پاکستان میں تمام مسائل کا حل قانون کی بالادستی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں 50% لوگ ان پڑھ ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہاں جواب مانگا جائے تو کہتے ہیں انتقامی ہو رہی ہے، میں تو باہر سے کمائی کر کے آیا تھا اور حکمرانی قانون کی ہونی چاہیے، یہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو تو پھر غریب اور امیر کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون بن جاتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جن کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا تحفظ کریں گے، اسلام میں اقلیتوں کی حفاظت کرنے کے احکامات ہیں۔